یہ خواتین کا نظم یہ ہے کہ جو بغیر بچوں کے تشریف لاتی ہیں وہ نیچے والے حال میں، جو مسجد کے نیچے حال ہے وہاں تشریف لایا کریں، اور جو خواتین بچوں کے ساتھ آتی ہیں وہ جو دائیں طرف ہمارے ہاں حال ہے اس کے اوپر والے حصے پہ خواتین تشریف لاتی ہیں، تو وہاں گزارش یہ ہے کہ بچے لائیں اور بچیاں لائیں تو انہیں اپنے پاس خاموشی سے بٹھا لیں تاکہ دوسروں کو تکلیف بھی نہ ہو، اور اتنے دور سے بیان سننے آتی ہیں تو وہ بیان بھی آرام سے سن سکیں۔ تو اس کا اہتمام تمام خواتین کریں گی تو سب کے لیے سہولت ہوگی۔ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم۔ میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ہر مرد کسی عورت کی تربیت گاہ سے ہو کے آتا ہے۔ ہر مرد کی پہلی درسگاہ عورت کی گود ہوتی ہے۔ باپ ہے تو بیٹا بھی تو تھا، شوہر ہے تو کسی کی اولاد ہے، بیٹا ہے تو اسے ماں کی گود ملی ہے نا۔ ہر مرد کسی عورت کی پہلی درسگاہ سے ہو کے آتا ہے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ اس لیے یہ بات سچ ہے، عورت بنتی ہے، فرد نہیں بنتا، خاندان بنتا ہے، قومیں بنتی ہیں۔ عورت کی گود نیکی اور تقوی اور علم سے خالی ہو جائے تو اس کا نقصان اس کی ذات تک نہیں ہے، اس کا فساد پورے معاشرے اور سوسائٹی پر ہے۔ مرد بنا تو فرد بنا، عورت بنی تو خاندان بنا، قوم بنی۔ یہی پہلی درسگاہ علم سے، نیکی سے، تقوی سے خالی ہو جائے نہ گھر اچھا رہتا ہے، نہ سوسائٹی اچھی رہتی ہے۔ اس لیے ہمارے دین میں عورت کو مرد کے برابر حقوق دیے، بلکہ بعض امور میں اس کا زیادہ خیال رکھا۔
بعض امور میں اس کی زیادہ رعایت رکھی گئی، اس لیے کہ نسلوں کی تربیت اس کی گود سے ہے۔ اس لیے اس امت میں جیسے مردوں کے کارنامے ہیں، عورتیں بھی ان کارناموں میں پیچھے نہیں، بہت آگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میرے اوپر جو وحی آئی ہے اس وحی کا آدھا علم تو میرے سارے صحابہ سے سیکھو، اور اس کا دوسرا حصہ تنہا حضرت عائشہ سے سیکھو۔ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے اس کا آدھا میرے تمام صحابہ سے سیکھو، اور اس کا دوسرا آدھا تنہا حضرت عائشہ سے سیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس امت کے تفسیر کے سب سے بڑے امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑے امام تفسیر کے، اور وہ شاگرد ہیں حضرت عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا کہ اس امت کے تمام علماء اور فضلاء کی جو استاد ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عجب احسانات ہیں اس امت پر اس خاتون کے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک حدیث سنائی اور فرمایا، جس ماں کا بچہ، ایک بچہ، دو بچے، تین بچے، دودھ پیتے کی عمر میں انتقال کر جائیں، دودھ پیتے کی عمر میں انتقال کر جائیں تو وہ اللہ تعالی سے کل قیامت میں جھگڑا کر کے اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کرائیں گے۔ ضد کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ بادشاہ بھی بس اوقات بچے کی بات اس کو ماننی پڑتی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ بھی ان بچوں کی اتنی رعایت فرمائیں گے۔ اس موقع پہ حضرت عائشہ نے بڑا احسان فرمایا اس امت پر کہ یا رسول اللہ، کسی کے 3 بچے نہ ہوں، 2 بچے ہوں، ان کا اس عمر میں انتقال ہو گیا ہو، کہ ان کے ماں باپ پر بھی اگر جہنم واجب ہو گئی تو وہ جنت میں لے جائیں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ، کسی کا ایک ہی ہو، فرمایا وہ بھی لے جائے گا۔ کہ یا رسول اللہ، جو بھی پیدا نہیں ہوا اور اس کا حمل ضائع ہو گیا، سانس آ گئی، حمل ضائع ہو گیا، کہ عائشہ یہ بچہ بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا۔ پوری امت کی ماں بہن بیٹیوں کے لیے کیسے تسلی کی دولت چھوڑ گئی؟ اپنے اس سوال سے پوری امت کی ماں بہن بیٹیوں کے لیے کتنا حوصلہ دے گئی۔ جب ماں 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں رکھے اور پھر اسے سینے سے لگا کر رات دن اپنے پاس رکھے،
24 گھنٹے اسی کا خیال رہے اور پھر وہ بچے کو اللہ بلا لے، تو وہ ماں کا دل ایسا دکھتا ہے، ایسا درد محسوس کرتا ہے جیسے جسم کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر پھینک دیا گیا ہو۔ لیکن جب اس ماں کو یہ حوصلہ مل جاتا ہے کہ وہ بچہ میرے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اس سے میری نجات یقینی ہے، تو ایک ماں کو حوصلہ مل جائے گا۔ تو اس امت کی عورتیں اس امت پر بڑا احسان کر کے گئی ہیں۔ بڑا کمال، بڑا تقوی، بڑا حوصلہ۔ یوں تو مرد کا دل عورت کے مقابلے میں زیادہ قوی ہوتا ہے، لیکن اس امت میں ایسی عورتیں بھی گزری ہیں جنہوں نے مردوں کو سنبھالا، انہیں حوصلہ دیا۔ انہیں تسلی دی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا 7 سال کا بیمار ہوا، آپ کو سفر درپیش تھا، آپ سفر پہ چلے گئے، کئی دنوں کے بعد واپس آئے۔ اللہ کی شان، جس دن واپس آنا تھا اسی دن اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب اس عورت کا حوصلہ دیکھیے، تحمل دیکھیے، اس خیال سے کہ اگر آتے ہی شوہر کو یہ خبر ملے گی تھکے ہوئی ہیں اور تھکاوٹ سے تکلیف ہوگی، سفر میں تھے، کچھ کھایا پیا نہیں ہوگا اور بھوکے رہیں گے، غسل دیا، کپڑے پہ لٹا دیا، کپڑا ڈال دیا، شوہر آتے ہیں، جیسے عربوں کا رواج ہے، عورت استقبال کرتی ہے، اپنے شوہر کے ہاتھ چومتی ہے، پوچھتے ہیں بچے کا کیا حال ہے؟ کہتی ہے پہلے سے زیادہ آرام میں ہے۔ پہلے سے زیادہ آرام میں۔ عورت نیک بنے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتی، سچ کہہ رہی ہے کہ دنیا میں وہ آرام نہیں مل سکتا جو اللہ کریم کے ہاں آرام ملتا ہے، سچ کہا ہے۔ پھر کہنے لگی آرام سے کھا لیا، آرام کیا، کہنے لگی کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے ایک وقت تک کے لیے، اور پھر وہ امانت کا واپس لٹانے کا وقت آ جائے تو اس امانت کے لٹانے پہ کیا آپ کا دل گھٹے گا؟ دل بیٹھے گا؟ یا خوشی خوشی وہ امانت واپس کر دو گے؟
لگے کیوں گھٹے گا دل؟ جب وقت پورا ہو گیا اور اپنی امانت واپس لے رہے ہیں تو خوشی خوشی اس کی امانت واپس لیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کی شکل میں ہمیں 7 سال کے لیے امانت دی تھی، اب یہ اس کی امانت لٹانے کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ امانت اپنے قاصد کے ذریعے واپس لے لی۔ اور جابر فرماتے ہیں آپ نے میرا اتنا بڑا غم خوشی سے بدل دیا کہ ہم نے اپنے اللہ کو اپنی امانت واپس کر دی، اب ہم ہلکے ہو گئے۔ امانت کی ذمہ داری ختم ہو گئی، ہم ہلکے پھلکے ہو گئے۔ گھر عورت کی نیکی سے بنتا ہے، گھر عورت کی سلیقے سے بنتا ہے۔ اگر یہ پہلی درسگاہ علم سے، صلاحیت سے، نیکی اور تقوی سے خالی ہوگی تو پھر جب پہلی اینٹ ہی نہ کمزور ہے تو پوری عمارت زندگی کی پھر کمزوری کھڑی ہوتی۔ اب پوری توجہ ہمارے رواج میں اس کی ظاہری شکل و صورت پہ ہو کے رہ گئی، حالانکہ وہ اتنی ناپائیدار ہے، ایک بخار کی مار ہے۔ چند دن بستر پہ پڑے رہنے کی بات ہے، سارا ظاہر کا حسن ڈھل جایا کرتا۔ لیکن جن کی نظریں صرف صورت پہ رہتی ہیں وہ حقیقت سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ سیرت اور اخلاق کی نظر سے محروم رہتے ہیں۔ اور سچ یہ ہے صورت تو فتنہ لے کے آتی ہے اور سیرت سلامتی لے کے آتی ہے۔ صورت تو آزمائش اور فتنہ لے کے آتی ہے، سیرت اور کردار تعمیر اور سلامتی لے کے آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی صورت سے مصیبت میں پڑ گئے، اپنی صورت سے مصیبت میں آ گئے، اور اپنے علم اور صلاحیت سے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کی خدمت کے لیے آپ کو چن لیا۔ تو اس امت کی تعمیر گھر سے تھی، عورت سے تھی۔ اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ ایک خوبی بھی بیان کی اس کی، اور اس کی ایک خامی بھی بتائی، اس کی قوت بھی بتائی اور اس کی ایک خامی بھی بتائی۔ فرمایا ہے تو کم عقل، لیکن بڑے بڑوں کی عقلوں کو اچک کے لے جاتی ہے۔
یہ بھی اس میں کمال ہے. بڑے بڑے عقل مندوں کو قابو کر لیتی ہے. شادی بیاہ میں جہاں ایمان بھی برباد ہوتا ہے اور مال بھی برباد ہوتا ہے. شادی بیاہ کے رسم و رواج میں ایمان بھی برباد ہوتا ہے، مال بھی برباد ہوتا ہے. اگر مرد سے کہے جائے میاں کیا کر رہے ہو، یہ کہتا ہے عورتیں نہیں مانتی. ایمان دین بھی برباد ہو رہا ہے، مال بھی برباد ہو رہا ہے. اور کہا جائے کہ میاں کیا کر رہے ہو، کیا کریں، عورت نہیں مانتی. وہ حاکم ہے، یہ اس کا فرما بردار ہے. تو یہ صلاحیت تو اس میں ہے، بڑے بڑے کو قابو کر لیتی ہے. تو اگر اسی طاقت کو یہ گھر کی ملکہ استعمال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کا اطاعت گزار بنایا ہے، آپ میرے مربی ہیں، لیکن آپ نماز نہیں پڑھتے فجر کی، پھر آپ مجھ سے بھی امید نہ رکھیں کہ پھر میں آپ کی اطاعت کروں. یہاں بھی زور لگائے نا، یہاں بھی اپنی قوت دکھائے، یہاں بھی اس کو قابو کر لے. کتنی بیٹیاں بہنیں ہیں جہاں جاتی ہیں گھروں کی زندگیاں بدل دیتی. نیکی نہیں تھی، نیک بنا دیا. وہاں نماز نہیں تھی، نمازی بنا دیا. وہاں شرم و حیا پردہ نہیں تھا، پردہ پہ لے کے آ گئے. یہ بھی اللہ نے اس میں صلاحیت رکھی ہے نا. جیسے یہ اپنی بات کپڑوں کے لیے، زیورات کے لیے، برتنوں کے لیے، جوتوں کے لیے، گھر کے ساز و سامان کے لیے اپنی بات منواتی ہے، تو نیکی میں بھی تو اپنی بات منوا سکتی. وہاں یہ اپنا کمال دکھائے تو گھر کی درسگاہ آباد ہو جائے، آباد ہو جائے. اس امت کی سب سے بڑی خاتون جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے نکاح میں آئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل امین کو دیکھا اپنی اصلی شکل میں غار حرا میں، اور ایسا دیکھا کہ ان کے جسم سے پوری جہاں گویا کہ بھر گیا. ایک کندھا جنوب کی طرف، دوسرا کندھا شمال کی طرف، سینہ اور مشرق مغرب میں، سر آسمانوں پہ، ادھر زمین پر، پوری ہیبت کے ساتھ دیکھا. واپس آئے تو اپنی اہلیہ سے کہنے لگے زملونی 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 لقد خشیت علی نفسی. چادر اڑائیں، چادر اڑائیں، ایسا لگتا ہے جان نکل رہی ہے، جان نکل رہی. کوئی عام سی عورت ہوتی تو وہ
شور و غل شروع ہو جاتا، اب کیا ہوگا، چیخنا چلانا شروع ہو جاتا. کیا حوصلہ ہے. کہنے لگی اللہ تعالیٰ میں قسم کھاتی ہوں اللہ کریم آپ کو ضائع نہیں کریں، اس لیے کہ آپ تو غریبوں کے مددگار ہیں، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ زبان سے تسلی دی، ہاتھ پکڑا. اور اس زمانے کے ایک بڑے بزرگ جس کے پاس انجیل کا بھی علم تھا، آسمانی کتابیں بھی لکھتے تھے، ان کے بھی حافظ تھے، عمر تقریباً 100 سال سے اوپر تھی، ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے گئے. حضرت خدیجہ کے رشتہ دار بھی تھے. آپ سے کہا ان سے اپنی بات کرو. وہ کہنے لگے یبن اخی ما ترا، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے، کیا دیکھا ہے تم نے، بتاؤ کیا ہوا، کیا دیکھا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت بتائی، کیفیت بتائی، جو منظر دیکھا اس کی تفصیل بتائی. تو کہنے لگے یہ وہی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پہ آیا کرتے تھے، یہ تو وہی لے کے آئے، یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں. ابشر ابشر، خوشخبری لو خوشخبری لو، تم وہی ہو جن کا تذکرہ ہم نے آسمانی کتابوں میں دیکھا، تم اللہ کے آخری رسول ہو. لیکن کہنے لگے مجھے افسوس ہے، جب تم دنیا میں دعوت دینے کے لیے نکلو گے میں نہیں ہوں گا، اس لیے کہ میری عمر 100 سال سے اوپر ہو چکی ہے. ورنہ میں تمہاری مدد میں، تمہارے ساتھ کھڑا ہونے میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں. تو یہ گھر کی عورت ہے کہ تکلیف میں، آزمائش میں سہارا بنتی ہے، حوصلہ بنتی ہے. نہ یہ کہ آزمائش کی گھڑی میں اس کا طرز عمل تکلیف کو اور بڑھا دے، اس کا رویہ تکلیف کو اور بڑھا دے، اس کی زبان کے بول صدمے کو اور بڑھا دیں. اور ہو یہی رہا ہے. کاروبار میں اونچ نیچ کیا آئی، گھر ہی بیٹھ گیا. معاشی پریشانی کیا آئی، گھر کی زندگی ہی خطرے میں آ گئی، رشتہ ہی خطرے میں پڑ گیا. تو جب عورت نیکی سے، تقوی سے اور دین کی سمجھ اور علم سے خالی ہوتی ہے تو وہ گھر پر سکون نہیں رہتا، اس کا سکون ختم ہو جاتا. کسی گھر کی بہت بڑی خوبیاں ہیں جو وہاں گھر کی عورت میں آ جائے. سادگی، قناعت، شکر. سادگی، قناعت، شکر ڈھونڈنے سے ملے گی، ڈھونڈنے سے ملے گی. اب سادگی نہیں ہے، تکلفات ہیں،
تکلفات، بناوٹی زندگی، وہ اتنی مصروف ہے کہ 3 معصیاں ہیں تب بھی اسے وقت پہ نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا. تب بھی اس کی زندگی میں کوئی تلاوت، کوئی ذکر، وقت نہیں ہے. سادگی ہوتی نا تو پھر فرصت بھی ملتی، وقت بھی ملتا اور آرام بھی ملتا. اس لیے کہ تکلف اور بناوٹ کی تو کوئی حد نہیں ہے نا. تکلف اور بناوٹ کا مطلب یہ کہ دوسروں کو اچھا لگے، دوسروں کو اچھا لگے. اس میں تو آدمی ہر وقت ہی پریشان رہتا ہے کہ اچھا لگا یا نہیں لگا. ہر وقت ہی بے چینی میں رہتا ہے کہ اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا. راحت سادگی میں تھی، راحت سادگی میں تھی. ہم نے اپنی راحت خود ختم کی ہے. صرف بناوٹی زندگی، وقت بھی ضائع، پیسہ بھی ضائع، دین بھی خطرے میں. سادگی ہوتی. یہ گھروں کی زندگی کی ایک مصیبت آ گئی ہے. اسراف بھی ہو رہا، پیسہ بھی ضائع ہو رہا اور وقت بھی اس کو نیکی کے لیے نہیں مل رہا. وقت ہی نہیں ہے اس کے پاس. تو ایک صحت مند مسلمان گھرانے کی زندگی اور سعادت مند عورت کی خوبی سادگی میں تھی کہ وہ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں اپنے کمال پہ خرچ کرتی تھی، اپنی نیکی پہ خرچ کرتی تھی، اپنے علم پہ خرچ کرتی تھی. اس پہ خرچ کرتی. دوسری خوبی تھی قناعت، اس لیے کہ قناعت نہیں تو حرص و ہوس. کہاں تک جاؤ گے؟ کوئی تو تمہیں اس سے آگے نظر آئے گا اور کوئی اس سے بھی آگے نظر آئے گا اور کوئی اس سے بھی آگے نظر آئے گا. ساری زندگی اس حرص و ہوس کی آگ میں جلتے رہیں گے. ہم کہتے ہیں بس یوں سیٹنگ ہو جائے پھر بس ٹھیک ہے. اچھا یوں سیٹنگ ہو گئی، اب وہ پرانی ہوگی، اب نئی سیٹنگ ہے، اب نئی سیٹنگ. پھر وہ نیو سیٹنگ ہو جائے کچھ عرصے کے بعد وہ بھی پرانی ہوگی، اب نئی سیٹنگ. اس دفعہ چھٹیوں میں ہم جائیں گے کہیں، چلے گئے. اگلے سال ہم باہر جائیں گے، اچھا وہاں بھی چلے گئے. اب اس سے آگے ہم کہیں اور جائیں گے. کوئی حد ہے؟ کوئی حد نہیں. چونکہ وہ وہاں جا رہے ہیں تو کوئی اس سے بھی آگے جائے گا، پھر کہاں جائیں گے؟
اگر یوں زندگی دوسروں کو دیکھتے دیکھتے گزارو گے تو اپنی زندگی کا سکون ختم کر دو گے. یہ سکون کا راستہ نہیں ہے، یہ عقل مند لوگوں کا راستہ نہیں ہے. عقل مند لوگ اپنی زندگی اپنی چادر میں رہ کر خوبصورت بنایا کرتے ہیں. عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں. تو بس نہیں ہے. اور اگر ہم اپنے بچے اور بچیوں کی یہ تربیت نہیں کریں گے، گھر کی درسگاہ میں یہ سبق نہیں ملے گا، تو پھر ایک دن آئے گا وہ باغی بھی بن جائے کہ ذہن سازی نہیں کی، ماحول نہیں دیا، اور وہ باہر کی دنیا دیکھ رہے ہیں. تو ان کو تو باہر کی زندگی اچھی لگے گی نا، آپ کی باتیں تو پھر ان کو سختی لگے گی، بہت گزر چکا. تو یہ ساری چیزیں مسلمان گھرانے کی پہلی درسگاہ میں نظر آتی تھی. وہیں سے بنیاد پڑتی تھی بچوں کی تربیت کی. سادگی، قناعت. اور جب سادگی اور قناعت ہوگی تو شکر بھی ہوگا. سبحان اللہ. سوچ اتنی عجیب ہو گئی کہ صرف چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں، نقشوں کے پیچھے پڑے ہیں، مادی وسائل کے پیچھے پڑے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ سکون بھی ہے کہ نہیں، راحت بھی ہے کہ نہیں، دل کو کہیں ٹھہراؤ اور خوشی بھی ہے کہ نہیں. دوڑ لگی ہے. تو اللہ تعالی نے ایک بزرگ خاتون کا تذکرہ کیا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكَ، کہ وہ بزرگ خاتون اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام پایا کہ اللہ کے فرشتے ان سے باتیں کر رہے. کہ ایک عورت نیکی میں اتنی آگے بڑھ سکتی ہے کہ وہ کامل ولی کی مربی بن سکتی ہے، ماں بن سکتی ہے. ماں بن سکتی. اور اللہ تعالی براہ راست اس کے دل میں الہام کر سکتے ہیں، اتنی بلند بن سکتی، اللہ کا اتنا قرب پا سکتی ہے. اس امت میں مائیں بہن بیٹیاں مفسر بھی، محدث بھی، مورخ بھی، شاعرہ بھی ساری گزری ہے، لیکن ان کے لیے پاس وقت کہاں سے آیا؟ دنیا میں قناعت، شکر، سادگی اور اپنی سیرت بنانے میں لگی ہوئی. اپنے اخلاق سنوارنے میں لگی ہوئی. میں عرض کر رہا ہوں، جب ظاہری شکلوں میں، ظاہری خوبصورتی کے اندر آدمی کی نظریں الجھ جائیں تو پھر آدمی کی نظر سے حقیقت اوجھل ہو جاتی، سیرت اوجھل ہو جاتی، کردار اوجھل ہو جاتا ہے، اخلاقیات اوجھل ہو جاتی ہیں. وہ انہی چیزوں کو زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، اور یہ ہے بڑی ناپائیدار، ہے بڑی ناپائیدار. تو یہ بڑی خوبیاں ہوتی تھی کسی گھر کی، اور گھر کے ماحول میں اس کی فکر ہوتی تھی کہ ہمارے بچے اور بچیوں میں یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں.
ہر وقت ان کے اندر شکر ہو. اور انہیں اصل چیز کی طرف متوجہ کیا جاتا تھا کہ اصل کمال، اصل خوبی، اصل عزت، اصل کامیابی کردار میں ہے، اخلاق میں ہے. نہ یہ کہ یہ ظاہری نقشوں کے اندر. اس میں تو عقل مند لوگ قناعت سے کام لیتے ہیں، شکر سے کام لیتے ہیں. شکر سے کام لیتے. تو ایسا نہیں کہ عورت کے لیے ہمارے دین میں آگے بڑھنے کا کوئی تصور نہیں، بلکہ یہ مردوں سے بھی آگے بڑھ جاتی. ہاں، بعض مقامات ایسے ہیں جو ہمارے دین میں عورتوں کے لیے نہیں، اس لیے کہ ان کا تقدس ہے، ان کی حرمت ہے، ان کی عزت آبرو ہے. اس کے تحفظ کے لیے ہے کہ بعض عہدے ان کے لیے نہیں ہیں، بعض ذمہ داریاں ان پر نہیں ہیں، تاکہ ان کا تقدس، ان کی حرمت، ان کی عزت آبرو کسی فتنے میں نہ پڑ جائے. ورنہ علم میں، نیکی میں، ولایت میں، تربیت میں، کمالات میں جیسے مردوں کے لیے دروازہ کھلا ہے، عورتوں کے لیے بھی کھلا. ان جگہوں سے اسلام نے عورت کو روکا جہاں یہ کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتی. ان عہدوں سے اسے دور رکھا، اور وہ بھی اس کے تقدس کی خاطر، اس کی حرمت کی خاطر، اس کی حفاظت کی خاطر. تو ہمارے دین میں جہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنے قرب کے سارے درجات اس کے لیے رکھے ہیں، بس رسول نہیں بن سکتا، نبی نہیں بن سکتا، ایسی عورت بھی اللہ کے قرب میں یہ سارے درجات حاصل کر سکتی. اور اس پہلو سے دین میں اس عورت کی اہمیت زیادہ ہے کہ ہر مرد سب سے پہلے کسی عورت کی درسگاہ سے ہو کے آتا. اب وہ درسگاہ میں جتنی نیکی ہے، جتنا تقوی ہے، جتنی صلاحیتیں ہیں، اس کا اثر اس نسل پہ پڑتا، اس نسل پہ پڑتا. بس اوقات ہم مردوں کی بھی کمزوری ہوتی ہے، ہم تو جہاں بھی جائیں دین کی بات سن لیتے ہیں، کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن بس اوقات ہم اپنی بچیوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس ماحول سے محروم رکھتے ہیں. وہ کہاں سے دین سیکھیں گے؟ ان کو ایمان کی غذا کہاں سے ملے گی؟ یہ ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ جیسے جسم کی غذا کی ضرورت ہوتی ہے نا، ایسی دینی ایمانی زندگی کی بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب آدمی دینداری میں اپنی سے اچھی صحبت میں جا کے بیٹھتا ہے، جب آدمی دینداری میں اپنے سے اچھی دینداری کے ماحول میں بیٹھتا ہے تو اسے اندر کی کمزوریوں کا پتہ لگتا ہے. جیسے آدمی ایکس رے کرواتا ہے تو اندر کی بیماری کا پتہ لگتا ہے، ٹیسٹ کرواتا ہے، اندر کی چھپی بیماریوں کی نشاندہی ہوتی ہے. اگر نہ کرواتا
تو وہ اندر ہی اندر زہر پھیلتا رہتا. ایسی جب آدمی اپنے سے اچھی دینداری کے ماحول میں جاتا ہے تو اس کے اندر چھپی بیماریوں کا اس کے سامنے نشاندہی ہوتی ہے اور اس کمزوری پہ قابو پا لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے. لیکن اگر یہ صحبت نہ ملے، یہ دینداری کا ماحول نہ ملے، تو آدمی اندر ہی اندر اس بے دینی سے اس کا ایمان کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں. وہ سمجھ رہے تو میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو روزے رکھ رہی ہوں، میں تو فلاں کر رہی ہوں، لیکن جو اس کے اندر باطنی بیماریاں ہیں وہ اس کی ایمان کو کھوکھلا کر رہی ہیں. اس کے اندر جو دنیا کی محبت حد سے زیادہ ہے، یہ جراثیم اس کے ایمان کو کھائے جا رہا ہے، کیونکہ انہیں اپنے سے اچھی دینداری کا ماحول ملا ہی نہیں. ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنی ایمانی کیفیت کا پتہ کیسے لگے گا کہ میں ایمان کے لحاظ سے کہاں پر ہوں؟ اور ہم سب اس کے محتاج ہیں. ہر مرد عورت کا محتاج ہے کہ وہ معلوم کر لے کہ ایمان کے لحاظ سے وہ کہاں کھڑا ہے. کامل ایمان. یہ نہیں پوچھا کہ ایمانیات کیا ہیں. ظاہر ہے ایک تو ایمانیات ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا، اللہ کے رسول کی رسالت پر آپ کو آخری رسول ماننا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کے آنا، قرآن کی سچائی پر ایمان لے کے آنا، آخرت کی زندگی پر، مرنے کے بعد کی زندگی جنت جہنم پر ایمان لے کے آنا، تقدیر پر ایمان لے کے آنا. لیکن سوال کرنے والا یہ نہیں پوچھ رہا تھا. سوال کرنے والا یہ پوچھ رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسی علامت بتائیں کہ میں اپنے ایمان کا اندازہ کر سکوں کہ کس حال میں ہے بھی یا نہیں، صحت مند ہے یا بھی کمزور ہے، کوئی ایسی علامت بتائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، اور وہ ہم بھی دیکھیں. فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن. دو سلسلے ہیں نا، نیکی کے اور بدی کے، نیکی کے اور برائی کے دو سلسلے ہیں. تو فرمایا کہ اگر تمہیں نیکی کرنے سے خوشی ہو اور سرور آ جائے، اور بدی اور برائی کرنے سے تمہیں پریشانی اور دکھ ہو، اگر یہ کیفیت ہے تو سمجھو تمہاری ایمان کی کیفیت ٹھیک ہے. جیسے ایک حس ہوتی ہے نا، آدمی میں حس ہوتی ہے کہ انگارے کو ہاتھ لگاتا ہے تو گرم لگتی ہے، برف پہ ہاتھ رکھتا ہے ٹھنڈک لگتی ہے، زبان پہ نمک رکھتا ہے نمکین لگتا ہے، اسی زبان پر چینی رکھتا ہے میٹھی لگتی ہے، اسی زبان پر مرچیں رکھتا ہے کڑوی لگتی ہے. تو کیا مطلب؟ اس کی حس ٹھیک ہے، یہ صحت مند ہے، صحت مند ہے. لیکن یہ حس خراب بھی ہو جاتی ہے، یہ حس خراب بھی ہو جاتی ہے کہ میٹھی چیز بھی کڑوی لگنے لگتی ہے. فالج گر جائے تو پتھر آگ پہ رکھنے سے بھی، انگارہ رکھنے سے بھی تپش محسوس نہیں ہوتی، برف پہ ٹکڑے پہ رکھنے سے بھی ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی. حس خراب ہو جائے تو نمکین نہیں لگتا، تو کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہے، بیمار ہے. ایسا ہی ہے. ایسی میرے عزیزو ایک باطنی حس بھی ہوتی ہے، ایک باطنی حس بھی ہوتی ہے کہ اس باطنی حس سے نیکی سے خوشی ہوتی ہے، اس میں لذت آتی ہے، سرور آتا ہے. اور گناہ سرزد ہو جائے تو پریشانی ہو جاتی ہے. یہ علامت ہے کہ ایمان ٹھیک ہے، اس لیے اس کی باطنی حس ٹھیک ہے.
لیکن اگر یہ ایمان خراب ہو جائے، باطن خراب ہو جائے، تو یہ حس ختم ہو جاتی ہے، پھر آدمی کو برائیوں میں مزہ آنے لگتا. دیکھتے نہیں، موبائل میں گندگیاں دیکھیں، گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں. اکیلے مصلی پہ 5 منٹ کے لیے اللہ سے مانگنا مشکل ہو جاتا ہے. تنہائی میں اکیلے اللہ سے مانگنا، اللہ کو یاد کرنا بوجھ بن جاتا ہے. باطن کی حس خراب ہے، باطن کی حس خراب ہے کہ جس چیز میں لذت آنی تھی وہ بوجھ بن گئی، اور جس چیز سے تکلیف ہوتی تھی اس میں مزہ آنے لگ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتائی، اذا سرت کا حسنت کا وسعت کا سیئت کا فانت مومن. تو میرے عزیزو، ہمیں اپنے اس گھروں میں یہ ایمانی کیفیت کا جائزہ لینا ہے، اور اپنی گھر کی خواتین کو بھی ایسا ماحول دینا ہے جہاں انہیں اپنی باطنی بیماریوں کا احساس ہو، اپنی اصلاح کی فکر ہو. اس لیے کہ عورت سنورتی ہے، خاندان اور معاشرہ سنورتا. اور خدا نخواستہ اس درسگاہ کے اندر علم نہ رہا، دین کی صحیح سمجھ نہ رہی، نیکی کی نہیں رہی، تقوی نہ رہا، تو جب وہ درسگاہ اجڑتی ہے تو پھر اولادیں اور معاشرہ فساد زدہ ہو جاتا، پھر فساد زدہ ہو جاتا. تو اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی زندگی اور اپنے گھروں کی تعمیر نیکی اور تقوی پہ کھڑے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. عدد خلقه وزینة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. اے مولا کریم، ہمیں اپنے گھروں میں پورے دین پہ چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما. ہمارے بچے بچیوں کو نیکیوں کا شوق نصیب فرما، نیکوں کی صحبت نصیب فرما. اے مولا کریم، ہمیں اپنے بچے بچیوں کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. جو ان کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی کر بیٹھے اپنی رحمت سے معاف فرما، اولادوں کے آزمائشوں سے محفوظ فرما، نافرمانیوں سے محفوظ فرما. ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے راحت کا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا ارحم الراحمین، تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما. اے مولا کریم، اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، اپنے پسند والی زندگی عطا فرما، کلمے والا خاتمہ نصیب فرما. اے مولا کریم، جیسے آپ کو جینا پسند ہے ویسی زندگی نصیب فرما، جیسے دنیا سے جانا آپ کو پسند ہے اے اللہ ویسے خاتمہ نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما،
حرام سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہمیشہ حلال عزت کے ساتھ، ایمان عزت آبرو کی حفاظت کے ساتھ عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی کی اور بے حیائی کی طاقتوں کو ختم فرما۔ اے مولا کریم جو ہمارے ملک میں بے دینی کو، فحاشی کو، بے دینی کو اور نفرتوں کو فروغ دے رہے، بدامنی کو فروغ دے رہے، ان کے شر سے اہل وطن کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، مسلمانوں کو ایمانی اسلامی اخوت عطا فرما، پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم جو رنگ، نسل، وطن، علاقوں کی بنیاد پر مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بو رہے، ان کے ظلم اور شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں میں اسلامی ایمانی بھائی چارہ عام فرما، پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، اے مولا تو ان کی مدد اور نصرت فرما، ان کی محنتوں قبول فرما کر، قربانیوں قبول فرما کر دین کو سربلندی عطا فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں فرما۔ اے مولا کریم وہاں اپنے قدرت کے عجائبات دکھا، اے مولا کریم ان کی قبلہ اول کے خاطر قربانیاں، شہادتیں، اس کے بدولت امت میں دینی ایمانی بیداری پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔